پاکستان آرمی کو بطور کمیشن آفیسر جوائن کرنا ہر پاکستانی کا خواہش ہوتا ہے، مگر بدقسمتی سے بہت سارے لوگوں کو اس وقت پتہ چل جاتا ہے جب ان کی عمر نکل چکی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جب آپ 17 سال کی عمر میں 17 گریڈ کا ایک آفیسر بن سکتے ہیں۔ کمیشن آفیسر سے مراد سیکنڈ لیفٹیننٹ ہے، جو کہ فی ایم اے لانگ کورس کے ذریعے سلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ فی ایم اے کا مطلب ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی۔ اس کورس کے لیے کون اپلائی کر سکتا ہے، کیسے اپلائی کر سکتا ہے اور کب اپلائی کر سکتا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اس کورس کے متعلق A to Z معلومات فراہم کی جائے گی۔ ویڈیو کو سکپ کرنے کی غلطی بالکل بھی نہ کریں تاکہ کوئی بھی اہم پوائنٹ مس نہ ہو۔ نمبر 1، کورس فری ریکویزٹ، یعنی آپ اس کورس کے لیے جب اپلائی کریں گے تو آپ کو کیا ہونا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے کہ آپ اپلائی کر سکیں۔ سب سے پہلے اس میں ایج کی بات کرتے ہیں۔ فی ایم اے لانگ کورس کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ ہے منیمم 17 ایئرس اور میکسیمم 22 ایئرس، 22 سال۔ اور ایج سے ریلیٹڈ یہ چند باتیں ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ یعنی FSC کی ہیں تو آپ کا میکسیمم ایج 22 سال، اور اگر آپ نے گریجویٹ 2 ایئر یعنی BA BSc کے ایک فی الحال آپ نے ایجوکیشن کی ہے تو آپ کا جو ایج ہے وہ 23 سال، اور اگر آپ نے گریجویٹ 4 ایئر BS اور MA MSc اس طرح کی آپ کے ساتھ ڈگری ہے تو آپ کا یہ جو ہے وہ 24 ایئرس، اور اگر آپ آرمی میں سپاہی ہے اور لانگ کورس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا میکسیمم ایج لیمٹ جو ہے وہ 25 سال ہے، جبکہ منیمم ایج لیمٹ سب کے لیے ایک جیسا ہے یعنی 17 سال ہے۔ اس کے بعد آتا ہے میریٹل سٹیٹس۔ جو کینڈیڈیٹ فی ایم اے لانگ کورس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ ان میریڈ ہونا چاہیے، اور اگر آپ آرم فورسز میں ہیں اور آپ کا عمر 20 سال زیادہ ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ شادی شدہ ہے تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ فورسز کا حصہ نہیں ہے تو آپ کے لیے فی ایم اے لانگ کورس میں اپلائی کرنے کے لیے ان میریڈ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جنڈر، اس کورس کے لیے صرف میل کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں۔ پاکستان آرمی کو جوائن کرنے کے لیے فیمیل کے لیے الگ کورسز ہے جس کے بارے میں ہم جلد آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ فیمیل جو ہے وہ کس طرح سے پاکستان آرمی کو ایز اے آفیسر جوائن کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہائٹ ہے۔ اگر آپ فی ایم اے لانگ کورس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا قد منیمم 5 فیٹ 4 انچز ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ہائٹ اس سے کم ہے تو آپ ناٹ ایلیجیبل کنسیڈر کیے جائیں گے، جبکہ آپ کا وزن آپ کے قد کے مطابق میجر کی جائے گی۔ یہ ساری آفرز اور کنڈیشنز ہے جو رجسٹریشن سے پہلے آپ نے لازماً چیک کرنے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اگر ان میں سے کوئی بھی مسنگ ہے، فرض کر لیتے ہیں آپ اوور ایج ہے یا آپ کا قد چھوٹا ہے یا آپ میریڈ ہیں، تو آپ اس صورت میں رجسٹریشن نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ نمبر 2، ان ایلیجیبلٹی کنڈیشنز۔ آپ کن کن کنڈیشنز میں ناٹ ایلیجیبل ہے یعنی آپ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ ان کنڈیشنز میں سب سے پہلے یہ ہیں کہ اگر آپ ISSB سے ٹوائس ریجیکٹڈ ہے یعنی 2 ٹائم آپ ISSB سے ریجیکٹڈ ہے یعنی ناٹ ریکمینڈڈ ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ISSB کے لیے میکسیمم جو چانسز ہوتی ہے وہ 2 ہوتی ہیں، 2 چانسز ہیں۔ دوسری بات، اگر آج آپ نے ISSB دیا ہے تب آپ 120 دن یعنی 4 مہینے کے بعد دوبارہ ISSB میں اپیئر ہو سکتے ہیں۔ 4 مہینے کے اندر آپ دوسری بار ISSB کے لیے نہیں جا سکتے۔ تیسری بات، اگر آپ کو کسی بھی گورنمنٹ ادارے سے ڈسمس کیا ہے تب بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے یعنی آپ ناٹ ایلیجیبل ہیں۔ چوتھا، اگر آپ کو کسی بھی آرم فورسز ہاسپٹل سے پرماننٹلی انفٹ قرار دیا ہے تب بھی آپ ناٹ ایلیجیبل ہیں۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں رجسٹریشن اینڈ سلیکشن پروسیجر۔ سب سے پہلے رجسٹریشن ہے۔ رجسٹریشن آپ آن لائن کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو AS&RC سینٹر نزدیک ہے تو آپ وہاں جا کر بھی رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ AS&RC اسٹینڈ فار آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر۔ اگر آپ آن لائن رجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل کروم میں اس ویب سائٹ کو سرچ کریں گے www.joinforkarmi.gov.pk۔ جب آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کے پاس اسکرین کچھ یوں آئے گا۔ یہاں سے آپ نے جوائن فار آرمی
پر کلک کرنا ہے اور اب رائٹ سائڈ پر 3 لکیریں ہیں، اس کے اوپر آپ کلک کریں، یہاں سے جوائن ناؤ کا آپشن ہے اس کو دبائیں اور پھر فیمیل لانگ کورس منتخب کریں۔ اس کے بعد جو ڈیٹا آپ سے مانگ رہے آپ وہ دے رہے، اس طرح آپ کا رجسٹریشن ہو جاتا ہے۔ رجسٹریشن کے تقریباً 1.5 سے 2.5 مہینے میں آپ کا انیشیل ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ کمپیوٹر پر ہوتا ہے اور آپ کو آپ کا رزلٹ اسی وقت دیا جاتا ہے۔ انیشیل ٹیسٹ میں MCQs ہوتے ہیں جو کہ انگلش، میتھ، پاک اسٹڈی، اسلامک اسٹڈی اور جنرل نالج کے ہوتے ہیں۔ انیشیل ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد فزیکل اور میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ فزیکل ٹیسٹ میں 1.6 کلومیٹر دوڑ 8 منٹ پہ پوری کرنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 20 پش اپس اور 20 سیٹ اپس اور اسی طرح تقریباً 3 سے 5 چن اپ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 7 سے 8 فٹ کا ایک ڈچ ہے جس کو کراس کرنا ہوگا۔ جب یہ سارے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد AS&RC سینٹر میں کینڈیڈیٹ سے ایک انٹرویو لیا جاتا ہے اور اسی وقت 10 لائنوں کی انگلش اور اردو اسے لکھی ہوں گی جس کی ٹوٹل مارکس 20 ہوں گے، اور جو کینڈیڈیٹس 12 سے کم نمبر لیتے ہیں ان کو SSB فارم نہیں دی جائے گی اور فاس امیدواران یہاں سے SSB کے لیے فارم فل کریں گے اور SSB کی تیاری شروع کریں گے جو کہ 1.5 سے 3 مہینے کے اندر ہوگی۔ SSB فیمیل لانگ کورس کی انتہائی اہم ٹیسٹ ہوتی ہے۔ SSB کیا ہے، اس میں کتنے ٹیسٹ ہے اور یہ کس قسم کا ٹیسٹ ہے، اس کے لیے کیسے تیاری کی جائے اور تیاری کن سبجیکٹس کی جائے اور تیاری کتنے عرصے میں ہو سکتی ہے، یہ جاننا ہر اس امیدوار کے لیے ضروری ہے جو فیمیل لانگ کورس کے لیے اپلائی کر رہا ہے۔ SSB کے متعلق یہ ساری معلومات ہم آپ کے ساتھ ایک الگ ویڈیو میں شیئر کریں گے اور اس وقت شیئر کریں گے جب ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے ویورز SSB سے ریلیٹڈ ویڈیو کے منتظر ہے۔ اگر آپ لوگ SSB سے متعلق معلومات اور اس کی تیاری کے بارے میں جاننے کے لیے تیار ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی دلچسپی کا اظہار کریں تاکہ ہم SSB سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو بنائیں جس میں SSB کے جو ٹیسٹ ہے ان کے پورے اسٹرکچر آپ کے ساتھ شیئر کریں اور تیاری کے لیے جو ایلیمنٹس اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔